سے جب میرے آقا کی ولادت ہوئی تو سویبہ نام کی ایک کنیز دوڑی دوڑی گئی اور ابو لہب سے کہا، ابو لہب وہ تیرے بھائی عبداللہ جن کا وصال ہو گیا، ان کے گھر بڑا خوبصورت بیٹا آیا ہے۔ تو چونکہ ابھی تو حضور نبی ہیں، یہ ابو لہب کو پتا نہیں تھا، لیکن بھائی کے گھر بیٹا آیا ہے۔ اس نے کہا جا میں تجھے آزاد کرتا ہوں۔ حضور آئے اور آنے کے بعد سویبہ آزاد ہو گئی۔ حضور بتا رہے ہیں اور خوشیاں منائیں گی عورتوں سے کھیل کر، اور میری آمد پر سب سے پہلے جو کام ہوا وہ ایک کنیز کا آزاد ہونا ہوا۔ پتا چلا حضور بتا رہے ہیں کہ حضور آئے ہیں عورتوں کو آزاد کرانے کے لیے، ان کو معتبر بنانے کے لیے۔ میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، کیا یہودیوں کے طریقے پر چل رہے ہو؟ ہمارے نبی نے تو یہودیوں کے طریقے پر عبادت کو بھی پسند نہیں کیا۔ دھیان دیں آپ، حضور علیہ السلام نے تھوڑا سا شور نہ کریں، بہت اچھے سن رہے ہیں آپ لوگ، توجہ اس طرف رکھیں، بات اس طرف سے، گاڑیوں کو جانے کے لیے راستہ بھی دے دیں لیکن توجہ اس طرف رکھیں۔ دیکھو حضور علیہ السلام نے یہود اور عیسائیوں کے، نصرانیوں کے طریقے پر عبادت کوئی پسند نہیں کیا۔ لوگ ان کے طریقے پہ گناہ کیسے کر رہے ہیں؟ آپ کی توجہ ہے؟ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں، حالانکہ حضور جانتے تھے لیکن صحابہ کو سے حضور پوچھتے تھے ایک ذوق کی خاطر۔ آقا فرماتے ہیں میں دیکھتا ہوں کہ مدینہ منورہ میں یہودی 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ دھیان دیجئے، 10 محرم کو روزہ رکھتے ہیں۔ کیوں رکھتے ہیں؟ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، وہ موسیٰ علیہ السلام کو جو فرعونیوں سے، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو جو فرعونیوں سے نجات ملی، اس کی خوشی میں وہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں موسیٰ تو ہمارے پیغمبر ہیں اور ہم ان سے زیادہ اس خوشی کے منانے کے حقدار ہیں، تو ہم یہ خوشی منائیں گے، لیکن چونکہ یہ 10 کو رکھتے ہیں، صرف 10 کو رکھ کے نہیں، کیونکہ ان میں اور ہم میں مشابہت ہوگی، ایک ہی دن روزہ رکھیں، تو ان خوشی بھی منائیں گے اور ان سے الگ ہوں گے۔ کیسے کہ یہ 10 کو رکھتے ہیں، ہم 9 کو بھی رکھیں گے اور 10 کو بھی رکھیں۔ دیکھا، یعنی نیکی میں بھی ان سے مشابہت کو گوارا نہیں فرمایا۔ میرے بھائی نیکی تو نیکی ہے۔ حضور علیہ السلام جب مکہ شریف میں تھے تو حضور کو بال سنوارنا بغیر مانگ کے پسند، حضور علیہ السلام کی عادت تھی بغیر مانگ کے بال ڈالتے تھے، لیکن جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو دیکھا کہ یہودی لوگ بغیر مانگ کے بال ڈالتے ہیں، تو حضور علیہ السلام کی پسند وہ تھی جو بغیر مانگ کے کنگھی کی جاتی ہے، لیکن جب مدینے میں دیکھا کہ یہودی ویسے بال ڈالتے ہیں تو حضور نے بال میں کنگھی کرنا بھی ان کے طریقے پر گوارا نہیں فرمایا اور بیچ سے مانگ نکالنی شروع کر دی تاکہ ان میں اور ہم میں فرق ہو جائے۔ آپ غور کریں، جو رسول کنگھی کرنا یہودیوں کے طریقے پر پسند نہ کرے، روزہ رکھنا یہودیوں کے طریقے پہ پسند نہ کرے، آج اس رسول کی ماننے والی امت یہودیوں کو مکمل آئیڈیل بنا چکی ہے، عیسائیوں کو مکمل آئیڈیل بنا چکی ہے۔ سن لو آئیڈیل بنانے والوں، اب دل کے کانوں سے اختتامی گفتگو سن لو۔ ایک بہت بڑے محدث ابن الجوزی اس واقعے کو لکھتے ہیں، جب ان کا انتقال ہوا، اس کی موت جب آئی تو وہ عیسائی ہو کر کے مرا۔ محدث، علماء سے پوچھنا، یہ محدث 10-20 حدیث یاد کر کے کوئی محدث نہیں ہوتا، 100-200 حدیثیں یاد کر کے بھی اس کو محدث کا ٹائٹل نہیں ملتا۔ محدث ایک بڑی اصطلاح ہے، ہزاروں حدیثوں کا اس کو یاد ہونا، وہ بھی سند متن کے ساتھ۔ محدث آج کل تو ہمارے اسٹیج سے جو ہے وہ ماشاءاللہ بہت سخی لوگ ہوتے ہیں، نقیب حضرات، تو وہ تو بہت اچھے ٹائٹل دیتے ہیں، اللہ ان کے حسن زن کو قبول کرے۔ ہمارے علامہ صاحب بھی مجھے مفکر اسلام بھی کہا، امین ملت بھی کہا، اور بھی کیا کہا، خطیب ہندوستان بھی کہا۔ اللہ کرے ان کی محبتیں، اللہ ان کے حسن زن کی لاج رکھے۔ مفکر اسلام علامہ قمر الزمان اعظمی صاحب کا لقب ہے۔ امین ملت میرے مرشد اجازت سیدی سرکار حضور امین ملت مہاروی کا لقب ہے۔ خطیب ہندوستان پہلی 4-6 لوگ لڑ رہے کہ میں ابھی مجھے کیوں لڑاتے ہو اس کے اندر، لیکن بہرحال آپ نے کی، اللہ پاک دعا بنا دے، آپ کا حسن ظن اللہ آپ کے گمان سے بہتر بنا دے۔ لیکن بہرحال سخاوت ہے ہمارے اندر، لیکن یہ اس دور کی بات ہے جب واقعی
عالم کو عالم کہا جاتا تھا، محدث کو محدث کہا جاتا تھا، مفتی کو مفتی کہا جاتا تھا، خطیب کو خطیب کہا، یہ اس دور کی بات ہے۔ تو محدث ہزاروں حدیثوں کا حافظ محدث، عیسائی ہو کے مرا، عیسائی ہو کے، یہ میرے دل کا درد، ایک ایک جملے پر توجہ چاہتا ہوں۔